ایک عبادت گزار شخص تھا، پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا. پہاڑی کی چوٹی پہ بیٹھ کے اللہ اللہ کیا کرتا تھا. اس کے پاس ایسی جگہ سے روٹی آتی تھی، ایسی جگہ سے کھانا آتا تھا جہاں سے اس کو کوئی وہم و گمان بھی نہیں ہوتا تھا. روٹی آتی تھی، وہ کھا لیتا تھا، پھر اللہ اللہ کرنا شروع کر. وقت گزرتا رہا، ایک دن اللہ کا کرنا ایسا ہوا روٹی نہ آئی. بندہ پریشان ہو، یار کہیں سے روٹی آ جاتی تھی، میں کھا لیتا تھا، خیر تو یہ شام ہو گئی روٹی نہیں. کہ بلا رات پوری اس نے بھوک میں گزار دی، صبح ہوئی پھر بھی روٹی نہ آئی. عبادت گزار شخص بڑا پریشان ہو گئے. خیر اس عبادت گزار شخص نے کیا کیا، پہاڑی سے نیچے اترا، کہیں سے جاؤں کوئی روٹی کا ٹکڑا مل جائے کھاؤں، پیٹ تو پالوں. یہ عبادت گزار شخص پہاڑی کے نیچے اترا. پہاڑی کے نیچے ایک عیسائی کا گھر تھا. عبادت گزار شخص نے جا کر دستک دی. عیسائی باہر نکلا، ہاں بھی کیا لینا چاہتے؟ اس نے کہا بھوکا ہوں، روٹی چاہیے. اس عیسائی نے عبادت گزار شخص کو 3 روٹیاں دی. کتنی 3 روٹیاں دی. عبادت گزار شخص بھوکا تھا، پیٹ روٹی مانگ رہا تھا. خوشی خوشی یہ 3 روٹیاں لے کر واپس پہاڑی کے اوپر جا ہی رہا تھا. پیچھے عیسائی کے گھر میں رکھوالی کرنے والا ایک کتا تھا، وہ عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا. جیسے ہی عبادت گزار شخص کے قریب آیا، بھونکا. عبادت گزار شخص کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار شخص نے ایک روٹی اس کتے کو ڈال دی. کتا روٹی کھانے لگ گیا. عبادت گزار شخص تھوڑا آگے چلا گیا. کتے نے جیسے ہی پوری روٹی کھائی، پھر عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا. قریب آیا، بھونکا، اس کو لگا کتا مجھے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار شخص نے دوسری روٹی بھی اسی کتے کو ڈال دی. کتا دوسری روٹی کھانے لگا. عبادت گزار شخص تھوڑا آگے چلا گیا. کتے نے جیسے ہی روٹی کھائی دوسری، پھر عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا. اس کو لگا کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار شخص نے تیسری روٹی بھی اسی کو ہی ڈال دی. تو روٹی کھانے لگ گیا. عبادت گزار شخص تھوڑا آگے چلا گیا. روٹی کھانے کے بعد یہ کتا پھر عبادت گزار شخص کے پیچھے دوڑ پڑا. وہ عبادت گزار شخص کو لگا کتا مجھے پھر سے کاٹنا چاہتا ہے، تو عبادت گزار شخص بول ہی پڑا، کتے تجھے شرم نہیں آتی؟ اور تیرے مالک کے بوئے سے، تیرے مالک کے دروازے سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی، وہ تینوں کی تینوں میں نے تجھے ہی ڈال دی ہیں، اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے، کچھ تو شرم کر. وہ عیسائی تیرا مالک ہے، اس کے بوئے سے مجھے 3 روٹیاں ملی تھی، تینوں کی تینوں میں نے تجھے ڈال دی، اس کے باوجود بھی تو مجھے کاٹنا چاہتا ہے، اور کچھ تو شرم کر. تو کتے کو میرے اللہ نے بولنے کی طاقت عطا فرمائی. کتے نے کہا اے حضرت انسان، شرم مجھے نہیں، شرم تو تجھے آنی چاہیے. کتے بتا تو صحیح، مجھے شرم کیسے آنی چاہیے؟ جانور کا جواب سننے کے قابل ہے میاں. اس کتے نے کہا اے حضرت انسان، کافی عرصہ ہو گیا ہے میں اس عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں، کافی عرصہ بیت گیا. دل کے کانوں سے سنیے گا میاں، آخری بات کہہ کے اجازت چاہوں گا میں. کتے نے کہا اے حضرت انسان، کافی عرصہ بیت گیا ہے میں اس عیسائی کے گھر کی رکھوالی کر رہا ہوں، 4 دن گزر جاتے ہیں، عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں ہے. کتے نے کہا 4 دن گزر جاتے ہیں، کبھی کبھی عیسائی مجھے روٹی دیتا ہی نہیں ہے، اور کمال کی بات تو یہ ہے ابھی بھی میں 3 دن کا بھوکا ہوں. اے حضرت انسان، 3 دن کی بھوک تو میں برداشت کر رہا ہوں، لیکن اپنے مالک کا بوئا چھوڑ کر غیر کے بوئے پہ جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا. 3 دن کا بھوکا ہوں، 3 دن کی بھوک تو میں برداشت کر رہا ہوں، مالک کا بوئا چھوڑ کر، عیسائی کا بوئا چھوڑ کر غیر کے بوئے پہ جا کر میں نے مانگنا گوارا نہیں کیا. وہ کتنا نادان ہے تو، اپنے کریم رب کا بوئا چھوڑ کر عیسائی کے بوئے پہ آ گیا ہے روٹی مانگنے کے لیے. بتا تو صحیح، شرم تجھے آنی چاہیے، شرم مجھے آنی چاہیے. وہ عبادت گزار شخص روتا ہوا جا رہا تھا، رو رو کے کہہ رہا تھا، دنیا والوں، کریم رب کا بوئا چھوڑ کر غیر کے بوئے پہ نہ جانا. اگر غیر کے بوئے پہ چلے گئے تو یاد رکھنا کتا تم سے بازی لے ہی گیا ہے. اگر غیر کے بوئے پہ چلے گئے تو یاد رکھنا